صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ مریض سچا ہو اپنے پیر کو سمجھ لے، یہی آخری دروازہ ہے، یہی حرف آخر ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ حمید بھائی سنیے غور سے، پیر نیچے کر لیجیے۔ اگر زمین پہ بھی بیٹھے ہوتے آپ تو اس بیٹھنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ اس طرح بیٹھنا کتے کا بیٹھنا ہوتا ہے، پرانا مانیے گا، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کیوں جائیں کسی کے دروازے پہ۔ اللہ نے ہمیں ایسا میخانہ عطا فرما دیا، ایسا ساقی عطا فرما دیا ہے کہ نبی کی بارگاہ کا جو جام چھلکتا تھا اس زمانے میں، آج بھی لینے والا اگر لینا چاہتا ہے تو مل جائے گا۔ اور راستوں سے بڑی سلسلے کی بات ہے، حضرت علامہ مولانا سہراب صاحب مصباحی نظامی بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، مجھے ان کی تقریر بڑی پسند ہے۔ مجھے پسند آئے کہ حضور شیخ العالم کو پسند ہے۔ ان کے غیر حاضری میں حضور سیدی مرشد الکریم ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مشترکہ طور پر اللہ ان کے علم و عمل میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، روحانیت کی دولت سے انہیں سرفراز فرمائے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کیوں کسی کے دروازے پہ جائیں، جب ہر چیز مل ہی جا رہی ہے میرے مرشد کی بارگاہ سے تو کیوں جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں دو کشتی پر سوار ہونا چاہتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں آئیں گے تو انداز ان کا اتنا نرالا کہ پوچھئے مت، ان سے بڑا صادق سچا مرید کوئی ہے نہیں۔ کہ کوئی اگر جس کے اندر چمک دمک دیکھی یا کچھ شعبدے دیکھے تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بس یہاں سے بھی لے لیا جائے، یہ مریدی نہیں۔ حضرت امیر خسرو سے سکھا جائے، دہلی شریف میں جنت مل رہی تھی، اعلان کیا جا رہا تھا کہ جسے جنت لینا ہے اس ولی کی جنازے میں شامل ہو جائے، جو جنازے کی نماز پڑھ لے گا اسے جنت مل جائے گی۔ سب چلے گئے، شہر ٹوٹ پڑا جیسے پیاسے پانی دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پورا دلی، پورا شہر اس جنازے میں جانے کے لیے بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، کنارے ہو گئے، کونے میں ہو گئے۔ لیکن کنارے کونے میں ہونے کے باوجود بھی کسی نے دیکھ لیا کہ تم کیوں کھڑے ہو خسرو، چلو تمہیں جنت لینا ہے۔ کہا نہیں، تمہیں جنت لینا ہے تم جاؤ، مجھے جنت نہیں لینا ہے، تمہیں مبارک ہو جنت۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں سیدنا سرکار امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو پہنچے، وقت کے گورنر بھی ہیں، کوئی عام مرید نہیں تھے، بہت بڑے اسٹیٹ کے گورنر تھے، ایسے تھے، بہت بیزی تھے، مصروف تھے، اس کے باوجود بھی اپنے مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت بڑے پوسٹ پہ تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی پہنچے خانقاہ شریف میں تو پیر و مرشد نے کہا ارے خسرو جنت مل رہی تھی، تو چھوڑ آئے جنت۔ حضرت امیر خسرو نے عرض کیا حضور ہمیں جنت چاہیے تو آپ کی بارگاہ سے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھانا، کہہ رہا ہے امیر خسرو
مرشد میرے آقا کسی کے احسان کیوں اٹھائیں؟ حشر کے میدان میں کہا جائے گا یہ امیر خسرو نظام الدین اولیاء کا مرید تھا، لیکن جنت وہاں سے نہ ملی، دوسرے پیر کی بارگاہ سے ملی، لیکن میدان محشر میں امیر خسرو بوالے دوہل اعلان کرے گا میں جس کے ہاتھ میں پیتا تھا اللہ نے اسی کے صدقے میں ہمیں جنت سے ہمیں جنت نہیں چاہیے، کسی کے احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ پوجی عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ شرمندگی۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہ ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بڑا پیارا اشارہ ہوتا ہے، ایک شاعر ہیں خالد محمود پاکستان کے، وہ نقشبندی بھی، ان کا کلام ہے، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد اساس رحمت۔ یہاں اساس سے مراد بنیاد، وہاں پوجی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک لفظ کے یہ دو معنی لفظ ہے، یہاں معنی ہے بنیاد، جڑ، اصل، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی تو رحمت کی اصل ہے، مدینے والے آقا یہی تو رحمت کی بنیاد ہے، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھ لیجیے۔